السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمدك ربنا ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونكبرك تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر في الإسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، کسی بھی قابل اعتماد، بھروسہ مند اور جاننے بوجھنے والے کسی شخص یا کسی آرگنائزیشن کی طرف سے جو ہدایات ملتی ہیں، جو انسٹرکشنز ہم کو دیے جاتے ہیں، عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان تمام ہدایات اور انسٹرکشنز کو اپنے لیے مفید سمجھتے ہیں، فائدہ مند سمجھتے ہیں اور اس کو فالو کرنے کا اہتمام بھی کرتے ہیں. جس کی زندگی میں ڈسپلن جتنا ہوتا ہے، جو جتنا فطری طور پہ بائی نیچر آرگنائز ہوتا ہے، اس کی زندگی اتنی زیادہ سسٹمیٹک ہے. اور یہ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ جب کوئی عقل مند آدمی یا جب کوئی تجربے کار شخص جس کو بڑا کا ایکسپیرینس ہو وہ کوئی بات کہتا ہے یا کرتا ہے تو ایسے ہی نہیں کہتا. جب ہم اپنی زندگی میں نارمل آرگنائزیشن کے سلسلے میں مختلف افراد کے سلسلے میں یہ رویہ رکھتے تو ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ وہ ذات عالی جس کو ہم نے اپنے نبی اور پیغمبر کے طور پر تسلیم کیا اور مانا، جن کا کلمہ ہم نے پڑھا، جن کے اوپر ہم نے ایمان لایا اور جن کے سلسلے میں ہمارا ماننا ہے اور عقیدہ ہے کہ یہ الصادق المصدوق ہے، سچوں کے سچے ہے، ان سے زیادہ سچا نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آ سکتا ہے. یہ صرف ہماری زبانی بول نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان کا حصہ ہے. تو آپ کی طرف سے جو انسٹرکشنز ہم کو ملے آبویسلی وہ اتنے زیادہ امپورٹنٹ ہوں گے کہ جس کا کوئی امیجنیشن بھی نہیں ہو سکتا، کوئی تصور بھی جس کے بارے میں ہم نہیں کر سکتے. اتنے سچے اور اتنے لاجیکل اور اتنے بہترین اور ہمارے لیے اتنے ہماری زندگی پر اثر انداز، اور اس کے مقابلے میں وہ چیزیں، وہ نظریات، وہ سوچ، وہ عقائد اور وہ باتیں اور وہ توہمات جو اس کے مقابلے میں آ رہے ہیں، تو ان کے اندر ظاہر بات ہے کہ کوئی اصل نہیں، کوئی بنیاد نہیں، کوئی حقیقت نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں. یہ مہینہ ابھی اسلامی مہینوں کے اعتبار سے شروع ہوا ہے جس کا نام سفر. صفر نہیں ہے، صاد کے زیر کے ساتھ نہیں، زیرو کے معنی. اس کا نام سفر ہے، صاد کے زبر کے ساتھ. اور اس کے ساتھ جو پورا نام ادا کرنے کے لیے جو لفظ لگایا گیا ہے وہ المظفر. مظفر کے معنی کامیاب. سفر المظفر اس کا پورا نام خود بتا دیتا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. جب ہم کوئی ادارہ قائم کر رہے ہیں، کوئی کمپنی کو ہم اسٹیبلش کر رہے ہیں، تو جب نام ڈیسائیڈ کرنے کی باری آتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی نام کوئی ایسا رکھو کہ جس سے ہماری کمپنی کا تعارف بھی ہو جائے، نام سن کر بھی سمجھ میں آئے کہ بھائی یہ کمپنی یہ کام کرتی. تو عام طور پر اس بات کا بڑا لحاظ رکھا جاتا ہے، اور اگر ایسا لحاظ نہ رکھا جائے تو پھر اس سے نقصانات بھی ہوتے ہیں. اس کا نام دیا گیا ہے سفر المظفر، تو یہ نام ہی بتا رہا ہے کہ یہ مہینہ نحوست کا مہینہ نہیں ہے، یہ بے برکتی والا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ برکت اور کامیابی والا مہینہ، یہ اس کا نام ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جو توہمات لوگوں کے درمیان رائج عجیب و غریب قسم کی سوچ لوگوں میں پائی جائے، تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ جو ایک سائیکولوجیکل پوائنٹ سے ہوتا ہے اور حقیقت سے بھی اس کا بہت مضبوط تعلق ہوتا ہے کہ کامیابی اور ناکامی کا تعلق کبھی بھی باہر سے نہیں ہوتا، اندر سے ہوتا. اگر باہر کامیابی نظر آ رہی ہے تو کامیاب ہے، اور باہر ناکامی نظر آ رہی ہے تو ناکام ہے. یہ بالکل غلط بات. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی فائنانشیل کرائسس میں آ گیا ہے، بڑے مسائل میں گھر گیا اور دکان کا نقصان ہو گیا ہے، جاتے ہوئے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اور
بچے کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا، دیکھے دیکھے تو کئی مسائل آ گئے، نقشے پورے ناکامی والے، اور بالکل عین یہی پیریڈ ہوتا ہے کہ جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ نئے ڈسیشنز لیتا ہے، وہ نئے آئیڈیاز کو ڈیسائیڈ کرتا ہے، سوچتا ہے، طے کرتا ہے، ڈیسائیڈ کرتا ہے، اس کے اوپر آگے بڑھتا ہے، اور نئی سوچ اس کی جنم لیتی، اور پیچھے جو کچھ ناکامی اس کے ساتھ ہوئی ہے اس سے سبق سیکھتا ہے اور آگے کامیابیوں کے مراحل کو طے کرتا ہے۔ تو دیکھنے میں نقشے تو پورے ناکامی کے تھے، لیکن اصل میں یہ شخص کامیاب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ناکامی اور کامیابی کا تعلق باہر کے نقشوں سے نہیں ہے، اندر سے۔ اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کو ایک بہت بڑی اپارچونٹی اس کے ہاتھ آئی، بڑی نوکری اس کی لگ گئی اور بڑا زبردست کاروبار میں نفع ہو گیا، اور اس سے وہ ایسے عیاشی کے اندر پڑ گیا کہ ہر اگلا دن پھر نقصان میں جانا شروع ہو گیا، اور چند دنوں کے بعد دیوالیہ۔ تو وہ کامیابی نظر آ رہی تھی لیکن حقیقت میں وہ کامیابی نہیں، ناکام۔ یہ جو کامیابی نظر آ رہی تھی اور اس کو ایک بہت بڑی کامیابی اور بہت بڑا نفع اس کے ہاتھ آیا تھا، اس کو چاہیے تھا کہ اس پیسے کو اور ان مواقع کو غنیمت سمجھ کر کے اس کو ری انویسٹ کریں اور اس کے ذریعے سے اور بہترین ماڈلس کو تیار کریں، لیکن اس نے اس کو عیاشی کے اندر لگا دیا، جو دکان تھی وہ بھی ڈوبنے لگ گئی۔ یہ صورتحال وجہ کیا ہے کہ وہ پہلے والا شخص جس کو ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا، جس کی دکان بھی دیوالیہ ہو گئی اور جس کے بچے کا بھی انتقال ہو گیا، وہ باہر کے نقشوں کے اعتبار سے تو کامیاب تھا لیکن اپنے آپ کے سلسلے میں وہ بہت اسٹرانگ تھا، بہت مضبوط تھا، آگے اٹھ کے چلنے کی صلاحیت اپنے اندر وہ محسوس کر رہا تھا، اور ان ناکامیوں سے سبق سیکھنا وہ چاہ رہا تھا۔ یہ اندر کی جو چاہتے ہیں یہ اس کو آگے کامیاب کرنے والی، اور دوسرے والے شخص کو اندر کی جو عیاشی ہے اور جو خوش فہمی ہے، اس نے اس کو ناکام بنا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جاپان کی تاریخ میں جو سب سے بڑا ریولیوشن آیا ہے اور بلکہ اس کی ترقی کا جو ہے ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے، وہ تو اس اٹیک کے بعد ہے جو امریکہ نے ناگاساکی اور دوسرے شہر کے اوپر جو اٹیک کیا تھا اس کے بعد ہوا۔ جو کچھ ترقی ہے وہ تو اس سے بعد والی ترقی، اور جب یہ اٹیک ہوا تو اس وقت وہاں کے لوگوں نے ریڈیو کے تار جوڑ کر کے اپنا یہ عزم مصمم کا اظہار کیا کہ آج کے بعد جو 8 گھنٹے نوکری کر رہا تھا وہ اپنے ملک کے لیے 12 گھنٹے نوکری کرے۔ تاریخ نے ان باتوں کو محفوظ کیا، تو ہوا کیا کہ نقشے تو بہت ناکامی تھے لیکن حقیقت میں کامیابیاں یہ اپنے فیصلوں سے ہوتی، کامیابیاں اپنی سوچ سے ملتی، اور کامیابیاں اپنے تدابیر سے آتی۔ یہ کوئی میجک نہیں ہے کہ کسی کو کہیں مل جائے، کسی کو کہیں مل جائے۔ اس سے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ حالات کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو جج کریں، اور حالات کو دیکھ کر کے کسی قوم کی قسمت کا فیصلہ کریں، اور زمانے کے اوپر ان تمام چیزوں کو ڈیپینڈ کریں، یہ سب سے پہلے اس بات کی علامت ہے کہ آپ دنیا کے اندر ایک کامیاب زندگی نہیں گزار رہے ہیں، آپ دنیا کے اندر ایک ناکامی والے جال کے اندر پھنسے ہیں۔ اور اسی کا ایک اثر ہے کہ مسلمانوں میں بہت ساری ایسی چیزیں رائج ہو چکی ہیں جن سوچوں نے اور جن صلاحیتوں نے مسلمانوں کو بہت پیچھے کر دیا۔ انہی میں سے ایک سوچ کیا کہ سفر کا مہینہ بہت منحوس ہوتا ہے، بڑا منحوس مہینہ ہے بھائی، جو کامیابی کی چیز سے اس کو ناکامی کا نقشہ اڑا دیا، ناکامی کا دوبارہ اس کے اوپر اڑا دی کہ اس میں کوئی شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے، کوئی منگنی طے نہیں ہونا چاہیے، اور دکان کی کوئی افتتاح اور اوپننگ اس مہینے کے اندر نہیں ہونا چاہیے، کوئی اچھی کام اس کے اندر نہیں کرنا چاہیے۔ ارے بھائی اگر بچہ پیدا اسی مہینے میں ہو گیا تو کیا کریں گے؟ وہ بچے کو اس کو کیسے روکیں گے؟ اور اگر ہونا ہی تھا تو کیوں خوشی مار رہے ہیں وہ بچے کے پیدا ہونے پر؟ او ہو، اتنے بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا آیا اور وہ سفر کے مہینے میں آیا، کوئی ہے دنیا میں طاقت جو اس کو روک کر کے دکھا دی؟ ایسی بہت ساری چیزیں۔ ماشاءاللہ بارش کا موسم ہے اور کسان بہت خوش نظر آ رہے ہیں، بارش تو روک کر کے دکھا دی، سفر میں کیوں برس رہی ہے؟ اس لیے کہ اس مہینے کے اندر تو نحوستیں اترتی ہے، اور یہاں تو بارش اتر رہی ہے اور سارے سبزے لہلہا رہے ہیں، بڑے پھل پھول درختوں کے اوپر نظر آ رہے ہیں، تو بارش کو کوئی روک کر کے دکھا۔ میں تو بار عرض کرتا ہوں میرے بھائیوں، اسلام کو سمجھنا ہے، اور قرآن اور حدیث ہمیں پتہ نہیں ہے، یا یہ ہے کہ ہمیں اس کے سمجھنے کے لیے علماء سے ہمارے روابط اور تعلقات نہیں ہیں، تو کم سے کم لاجک کو استعمال کر لو، قرآن حدیث اور اسلام آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے
ہمیں یہ جو مذہب دیا ہے ہماری عقل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ہر موڑ پر یہ ہماری عقل سے اور ہماری لوجک سے میچ ہوگا۔ تو زمانے کو ناکامی کا ذریعہ سمجھے، یہ کون سی عقل مندی کی بات؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے ابتدائی مہینے میں بیمار ہوئے تھے، 13 سفر تک آپ بہت بیمار تھے، اس وجہ سے 13 تیزی کرنا ہے۔ بس کہنے کی بات ہے، سننے کی بات ہے، ورنہ کہیں سے یہ بات ثابت تو ہے نہیں۔ اور آخری 4 شنبے کو آپ صحت مند ہو گئے تھے، اور صحت مند ہو گئے تھے تو اس لیے ہری گھاس کے اوپر ہری گھاس کو ڈلنا چاہیے۔ عجیب و غریب قسم کی بات، کون سی حدیث کے اندر ہے، کون سی تاریخ اس کو بتاتی ہے؟ بلکہ آپ کو جو سر کے درد کا آغاز ہوا تھا وہ حج سے واپسی کے بعد ہوا تھا، جب قافلے حج سے واپس ہوئے اس وقت آپ کے سر میں درد شروع ہوا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ابتدائی سفر کے 13 دن آپ بہت زیادہ بیمار، اچھا اگر بیمار تھے تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا جائے، تو آپ کی بیماری کی وجہ سے وہ زمانے کو برا سمجھا جائے گا۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو جس مہینے میں بیمار ہو جائے وہ مہینہ منحوس، جس دن بیمار ہو جائے وہ دن منحوس۔ تو اگر بیماری سے متعلق جتنی چیزیں ہیں وہ خراب ہے اور وہ منحوس ہے، تو میرے خیال میں سب سے زیادہ منحوس جگہ تو ہاسپٹلس ہونا چاہیے۔ نعوذ باللہ، معاف کریں اگر ڈاکٹرز یہاں پر موجود ہیں، کیونکہ میری بات نہیں ہے، آپ کے معاشرے والے جو بول رہے ہیں اس کے حساب سے بول رہا ہوں کہ سب سے زیادہ منحوس ڈگری تو MBBS ہونا چاہیے سر۔ اس وقت سب سے اونچا عہدہ اور سب سے اہم ترین پروفیشن سمجھا جائے۔ بات مانو تو پوری مانو، کرے تو لاجک کی بات کرو، نہیں تو کچھ نہیں، خواہ وفن کی بات۔ بیماری کے تو فضائل بتائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی کو سر میں درد بھی ہو گیا اور کسی کو کانٹا بھی چڑھ گیا تو اس پر بھی مغفرت ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ تو بیماری کی فضیلت بتائی گئی، اور بیماری تو گناہوں کے معاف ہونے اور مصیبتوں کے ختم ہونے کا ذریعہ آپ نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا، اور آج کل سائنس بھی بتاتی ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو بیماری کو برا نہ کہو، کیونکہ اس کی وجہ سے نئی جلد اگر نکل جائے، نئی جلد آتی ہے، خون بہ جائے، نیا خون پیدا ہوتا ہے، اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ بیماری کوئی بری چیز نہیں ہے، اور بیماری جن چیزوں سے متعلق ہے وہ کوئی بری چیزیں نہیں ہیں۔ اس لیے سفر کے مہینے تو اس بنیاد پر برا کہنا، اور پھر یہ کہ آخری 4 شنبے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحت مند ہو گئے تھے، کس نے کہہ دیا؟ علامہ ابن حبان نے تو لکھا ہے کہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کا آغاز جب سے ہوا تھا آخری 4 شنبے سے۔ یہ یہودیت نے، آپ یہ مت سوچئے کہ جو درمیان غلط بات آتی ہے اس کو لے جا کے یہودیوں سے جوڑ دے رہی، اس حیثیت سے میں بولوں، وہ تو میں بھی مانتا ہوں، لیکن بعض معاملات میں یہودیوں نے بڑا زبردست کارنامہ انجام دیا ہے، ان کے حساب سے کارنامہ اور ہمارے حساب سے بہت خراب کام کیا، جن کو مستشرقین کہتے ہیں۔ مستشرقین عربی کا لفظ ہے، تو وہ لوگ ہیں جو اسلام کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں اسلام کو بدنام کرنے اور نقصان پہنچانے کے لیے، ان کو مستشرقین کہتے ہیں۔ انہوں نے جو بہت ساری چیزیں چلائی ہیں ان میں سے ایک چیز یہ انہوں نے چلائی کہ آخری 4 شنبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کا دن تھا، صحت کا دن بنا دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، صحت ہوئی تھی تو گھاس سنگلنے سے اس سے کیا تعلق؟ صحت ہوئی تھی تو نعمت مل گئی، اور نعمت مل جائے تو شریعت نے ہم کو سکھایا ہے شکر ادا کرو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، 2 رکعت شکرانہ ادا کرو۔ یہ جا کے گھاس سنگلنا کوئی بات تو نہیں ہے، اس کے اندر کوئی لاجک تو نہیں، اس سے کیا ہونے والی؟ اور اگر اس سے صحت ملتی تو صحت مل گئی بول کے گھاس سنگلنا نہیں ہے، ڈاکٹر بول رہے ہیں گھاس روزانہ کھدلے تو صحت ملتی، مل گئی بول کے ایک دن کھدل کے چھوڑتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دراصل اسلام حقیقت میں کیا، وہ سمجھیں گے تو ہم صحیح مسلمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے فرمایا یہ اس زمانے کی باتیں نہیں ہیں جو ہمارے درمیان مشہور ہے، یہ تو زمانے جاہلیت میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں موجود تھے اس سے پہلے سے چل رہی کہ سفر منحوس ہے۔ اسی لیے ایک حدیث مبارکہ ہے، لا عدوى ولا طیرة ولا هامة ولا سفر فی الاسلام۔ میں یہ 3 کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، ابھی وقت نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا سفر کے منحوس ہونے کی حقیقت اسلام میں کچھ نہیں، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منحوس ہو ہی نہیں سکتا، اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس وجہ سے جب آپ نے ہمیں یہ بتا دیا، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ کوئی کمپنی، کوئی عقل مند آدمی، کوئی پڑھا لکھا شخص اور کوئی جاننے بوجھنے والا، کوئی تجربے کار شخص ہمیں کوئی بات بتاتا ہے تو ہمارے پاس اس کی اہمیت ہوتی ہے اور اس کو بڑے اہتمام سے ہم فالو کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بات بتائی ہے کہ سفر کے اندر نحوست کی کوئی بات نہیں ہے، تو ہم آپ کی بات کو چھوڑ کر کے ہم دنیا والوں اور مختلف جو ہے توہمات پرست لوگوں سے
ہم باتیں سن کر کے اس کو فالو کرنا ہے، یہ ہمارے اسلام میں کہاں تک اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، اور کیا ہم حقیقت میں مسلمان بھی ہو سکتے ہیں؟ لیکن اتنا ضرور ہے کہ بھائیوں بعض چیزوں کے اندر نحوست ضرور، اپنا بول رہا ہوں گیا بائی لائن پہ، بعض چیزوں میں نحوست ضرور ہے، اس سے انکار نہیں ہے، اور وہ نحوست ہے میرے اور آپ کے بدعمالیت میں، ہمارے برے کاموں میں، ہمارے غیبت کرنے میں، ہمارے دھوکہ دینے میں، ہمارے جھوٹ بولنے میں، دوسروں کو نقصان پہنچانے، چوری کرنے میں، امپلائیز کے لیے ٹائم کی چوری کرنے میں، اور اس طرح کے جو برے اعمال ہیں، ان برے اعمال میں نحوست ضرور ہے، اور اللہ نے بیان فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، لوگ کہتے ہیں سفر کے ابتدائی 13 دنوں میں بہت مصیبتیں اور بلائیں اترتی ہے، اللہ فرمایا تمہارے پاس جو بلائیں آ رہی ہے وہ تمہارے بدعملیوں کے نتیجے میں آ رہی ہے، اور تمہارے اوپر جو ظالم بادشاہ مسلط ہو رہے ہیں، اعمالکم اعمالکم، تمہارے جو اعمال ہے اس کی بدلی ہوئی شکلیں تمہارے بادشاہ، اگر اپنے اعمال کو دیکھنا چاہتے ہو کہ میرے اعمال کو مجسم شکل میں دیکھوں اور انسانی شکل میں میرے اعمال کو دیکھوں، تو اپنے بادشاہوں کو اور اپنے اوپر جو لوگ مسلط ہیں ان لوگوں کو دیکھ لو، اعمالکم اعمال، تو یہ ہے نحوست ہے، آئی کیسے؟ میری بدعمالی کے نتیجے، میرے برے کرنے اور برے سوچنے کے نتیجے، اس لیے ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ زمانے کو برا کہو، اللہ نے فرمایا یسبنی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر، حدیث قدسی ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، انسان مجھے گالی دیتا ہے، کس کو؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو گالی دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، اور زمانے کو بنانے والا تو میں ہوں، کہ زمانے کے اندر کیا برائی ہے؟ زمانے کو میں نے بنایا ہے، اقلب اللیل والنہار، یہ رات و دن میں لا رہا ہوں، تو یہ گالی کس کو دے رہی ہے؟ زمانے کو، اور زمانہ کس نے بنایا؟ اللہ نے، تو کیا اللہ نے برا کیا؟ زمانے کو گالی دینا، یہ نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ کو برا بھلا کہنا ہے، اللہ کو برا بھلا کہنا کیسے جائز ہو سکتا؟ برا بھلا کیا ہے؟ میرے اعمال ہے جس کے نتیجے میں مسائل ہیں، مسائل آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس لیے میرے بھائیوں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت، اور بس یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو جانو، اس کا علم حاصل کرو، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی عقل کو قرآن حدیث کی روشنی میں استعمال کرو، دوسری روشنی میں نہیں، سناتن دھرم کی روشنی میں، اور عیسائیت دھرم کی روشنی میں، اور ایسے ہی اس وقت ایتھیزم کی روشنی میں، پتہ نہیں کون سی روشنیوں میں ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، روشنی جیسی ہوگی ویسے نظر آتا ہے۔ سیب بیچنے والا اپنے اوپر لائٹ کو لال رنگ لگا دیا، اور آم بیچنے والا لائٹ کو پیلا رنگ لگا دے رہا، تو ہرے آم بھی پیلے نظر آ رہے ہیں، ایسا نہیں، روشنی کون سی ہے وہ بھی اہم چیز، سچی روشنی ہے کہ جھوٹی روشنی؟ قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر اگر ہم دین کو اور دنیا کو اور اپنی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہم کبھی ناکام نہیں ہوں گے، اور ناکامی کے نقشوں کے اندر کامیابیوں کو تلاش کر کے اس سے آگے نکل جائیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔